بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوز فی مثل لا حول ولا قوة الا باللہ خمسۃ اوجہ فتحہما ورفعہما وفتح الاول ونصب الثانی وفتح الاول ورفع الثانی ورفع الاول وفتح الثانی۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے وہ منصوبات باللتی لنفی الجنس، نفی جنس کے منصوبات کے بارے میں جو تو آج یہ بتا رہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں 5 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، یعنی دونوں کو فتح، دونوں رفع، فتح الاول و نصب الثانی و فتح الاول و رفع الثانی و رفع الاول و فتح الثانی۔ تو ایسی مثال سے کیا مراد ہے؟ ایسی مثال سے مراد وہ مثالیں ہیں جو لا نفی جنس کا مقرر آ جائے، یعنی 2 دفعہ لا نفی جنس آئے اور لا نفی جنس کے ساتھ ایک اسم نکرہ ہو جو اس سے ملا ہوا ہو، کوئی فاصلہ واقع نہ ہو، اور دونوں نکرے بھی لا نفی جنس کے ساتھ ساتھ آ جائیں اور درمیان میں عطف ہو۔ تو ایسی مثالوں میں 5 طریقے پڑھنا جائز ہے۔ بھائی دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھیں، تو یہ بتا رہا ہے کبھی کہاں پہ فتح بول رہا ہے، کہاں پہ نصب بول رہا ہے، تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ لکھیں 3 چیزیں۔ پہلی سطح پہ لکھیں ضم، فتح اور کسر، ضم، فتح اور کسر، یہ تینوں جو ہیں یہ خاص مبنی کے لیے ہیں، جیسے مبنی بر فتح، مبنی بر ضم، مبنی بر کسر وغیرہ ذالک، یہ خاص مبنیات کے لیے ہیں۔ اور ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یعنی گول تا کے ساتھ، ضم کے ساتھ دو گول تا ملا دیں، ہر ایک کے ساتھ گول تا ملا دیں۔ ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یہ خاص، یہ ہیں معرب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور رفع، نصب اور جر، یہ تینوں معرب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھ کر پھر آگے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةَ أَوْجِهٍ، اور جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 طریقے۔ فتحہما، یعنی دونوں کو فتح دی جائے، یعنی مبنی پڑھا جائے، معرب پڑھا جائے۔ میں نے بتایا فتح خاص مبنی کے لیے ہے، دونوں مبنی پڑھے جائیں گے، جیسے لا حول ولا قوت بغیر تنوین کے، کیونکہ مبنی بغیر تنوین کے آتا ہے۔ ورفعہما، دونوں کو رفع، مبنی ہوگا معرب ہوگا، رفعہما یعنی دونوں مبنی ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وفتح الاول و نصب الثانی، پہلے کو فتح یعنی پہلے کو مبنی پڑھا جائے گا اور دوسرے کو معرب، یعنی کیسے پڑھا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو معرب ہوگا اس کو نصب دی جائے گی۔ وفتح الاول و رفع الثانی، پہلے کو فتح اور دوسروں کو رفع، یعنی پہلا مبنی بر فتح ہوگا، دوسرے کو رفع معنی معرب ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ورفع الاول و فتح الثانی، یعنی پہلے کو رفع اور دوسرے کو فتح، یعنی پہلا معرب ہوگا، دوسرا مبنی بر فتح ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ،
یعنی یہ 5 طریقے اس کو پڑھنا جائز ہے. یعنی ایسی مثالیں جس میں لا مقرر ہو اور اس کے ہر لا کے بعد ایک اسم نکرہ آتا ہو اور دونوں مقرر آتے ہوں، تو اس میں یہ 5 طریقے جائز ہیں. ختم جی. وقد یحذف اسم لا لقرینۃ، کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے لا کے اسم کو قرینے کی وجہ سے. نحو لا علیک ای لا بأس علیک. یہ بھائی یہ بولا جاتا ہے جب کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو عرب لوگ بولتے ہیں لا علیک، یعنی تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جو اصل میں عبارت ہے لا بأس علیک. اب اس پہ قرینہ کیا ہے؟ یہ لا کے بعد باس کو حذف کر کے علیک کا ذکر کر دیا. قرینہ یہ ہے کہ علی حرف جار کاف مجرور، جار مجرور مل کر کبھی بھی اسم نہیں بنتے، یعنی مبتدا نہیں بنتے، یہ خبر ہی بنتے ہیں. تو لا داخل تھا مبتدا اور خبر پر، تو یہ خبر ہے، یہ مبتدا جو لا کا اسم بولا جاتا ہے یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ دلیل ہے کہ یہاں پہ اس کا اسم محذوف ہے، کیونکہ جار مجرور ہمیشہ خبر بنتا ہے. ای لا بأس علیک، یعنی تم پر کوئی بھی حرج نہیں ہے. فصل خبر ما ولا مشبہتین بلیس وهو مسند بعد دخولہما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا. بھئی یہ فصل ہے ما اور لا جو مشابہ لیس کی ہو اس کی خبر کا. بھئی منصوبات کا بحث پڑھ رہے ہیں، تو آج منصوبوں کی آخری قسم ہے، 12 منصوبات میں سے آخری قسم ہے. تو اب یہ بتا رہا ہے خبر ما ولا مشبہتین بلیس، خبر ما اور لا مشبہتین بلیس جو مشابہ ہوں لیس کے، وہو مسند بعد دخولہما، اور یہ خبر اس کی مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد. یعنی ما اور لا مبتدا اور خبر پر داخل ہوگی، ٹھیک ہے، تو خبر مسند ہوگی. پھر یہ ما اور لا مبتدا کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے. وہ مسند بعد دخول، وہی اعتراض وہی جواب کہ بھائی یہ نئی اسناد آ گئی، پہلے مبتدا خبر کی الگ اسناد تھی، یہ نئی اسناد آ گئی، اس لیے یہ بولا وہ مسند بعد دخولہما، یہ مسند ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. باقی ما اور لا لیس کے مشابہ ہیں، اس کی 2 مشابہت ہیں. جس طرح لیس مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو یہ ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں. اور لیس جس طرح مبتدا کو رفع دیتا ہے اور اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی مبتدا کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دے کر اپنا اسم اور خبر بنا لیں گے. ٹھیک ہے. خبر ما ولا مشبہتین بلیس، خبر ما اور لا وہ جو مشابہ ہوں لیس کے، وہ مسند بعد دخولہما، وہ مسند ہوتی ہے کون؟ خبر، بعد دخولہما ان کے دونوں کے داخل ہونے کے. نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا. اب 2 مثال دیں، ما زید قائما ولا رجل حاضرا. ما کا جو اسم ہے معرفہ لایا اور لا کا اسم نکرہ لایا. زید معرفہ ہے، ما زید قائما، زید معرفہ ہے، ولا رجل حاضرا، رجل نکرہ ہے. کیوں بھائی اس کا سبب یہ ہے کہ ما کا اسم معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ دونوں ہوتے ہیں، اور جبکہ لا کا اسم صرف نکرہ ہوتا ہے، وہ معرفہ نہیں ہوتا، اس لیے جو مثال دی وہ نکرے کی دے دی. ختم جی. ابھی مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ بھی لا ہے، یہ لا ما ولا لا مشبہتین بلیس. ایک کل آپ نے پڑھا لا نفی جنس کی خبر، ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے لفظوں کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے لا جو ہے اپنے اسم کو نصب دے گی اور ما جو ہے اپنے اسم کو رفع دے گی. یعنی لا اپنے اسم کو بعض حالت میں نصب دے گی اور یہ رفع دے گی. لیکن اس کے
معنی میں فرق ہے. معنی یہ ہے کہ اگر میں بولوں لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، یعنی کیا پڑھا ہوں؟ مبنی بر فتح اس کا اسم پڑھا ہوں، یعنی یہ لا نفی جنس ہو گئی، لا نفی جنس ہو گئی. تو اب اگر ایک آدمی، یعنی جنس کی نفع اس میں کی ہے، اگر ایک آدمی بھی گھر میں موجود ہو اور میں بولوں لا رجل فی الدار تو بات صحیح نہیں ہوگی، بلکہ لا رجل فی الدار کی معنی ہے جنس انسان کی نہیں، ایک دو یا تین کوئی بھی نہ ہو، تو یہ ہوگا لا نفی جنس. اور ما ولا مشبہتین بالاسم، لا جو ہے لا رجل حاضرن یا لا رجل فی الدار، اگر میں بولوں لا رجل فی الدار، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی گھر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بولوں لا رجل فی الدار، گھر میں آدمی نہیں ہے، تو لا رجل پڑھ کے میں نے کیا پڑھا؟ یہ جو ہے لا مشبہت باللہ سے ہوا، تو اس کا مطلب ہے لا رجل فی الدار، اس کی معنی ہے ایک آدمی گھر میں نہیں ہے. اگر دو ہوں تو پھر بھی بات صحیح ہے، دو سے زیادہ ہوں جمع ہوں پھر بھی اب بات صحیح ہے. تو لا نفی جنس میں یعنی جنس کی نفی ہے، جبکہ لا رجل فی الدار کہنے سے ایک آدمی مراد ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگا اور زیادہ ہوں تو یہ بات صحیح آ جائے گی. تو یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، ما زید قائما ولا رجل حاضرا. اب ما اور لا اپنے اس کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی ہے. اگر اس میں تھوڑی تبدیلی آ گئے، یہ بتا رہا ہے اس میں تھوڑی بھی آگے تبدیلی آ گئی تو یہ اپنا عمل چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ما اور لا یہ عامل کمزور ہیں، یہ اس میں تھوڑی تبدیلی سے اپنا عمل چھوڑ دیں گے. ٹھیک، تو یہ بتا رہا ہے وَإِن وَقَعَ خَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اگر خبر الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا مقدم کی جائے خبر کو اسم پر، نحو ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما، اگر یا زیادہ کی جائے ان کو، ما کے بعد ان کو ان بڑھایا جائے، نحو ما ان زید قائم بطلت العمل، تو عمل باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلۃ هذه، کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے تم نے مثالوں میں دیکھا. بھئی یہ عامل کمزور ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی تبدیلی ہو گئی تو یہ اپنا عمل چھوڑ دیں گے، یعنی پھر وہی مبتدا اور خبر باقی رہے گا، اور اس لا اور ما اور لا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب نہیں رہے گی. جیسے ان مثالوں میں غور سے دیکھیں یہی کیا ہے. دوبارہ دیکھ لیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اگر خبر الا کے بعد واقع ہو. ٹھیک ہے، ما زید الا قائم، دیکھو دونوں طرف آ گیا، حالانکہ ہونا چاہیے ما زید الا قائما، لیکن الا کے آنے سے بعد اس نے اپنا عمل چھوڑ دیا. او تقدم الخبر علی الاسم، یا مقدم کریں خبر کو اسم پر، جیسے نحو ما قائم زید. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ابھی بھی دونوں پر رفع پڑھ رہے ہیں، یعنی اسم مرفوع اور خبر منصوب نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنا عمل چھوڑ دیا. او زیدت ان بعد ما، اگر زیادہ کیا جائے ان کو ما کے بعد، نہ ہو جیسے ما ان زید قائم، ما ان زید قائم پڑھ رہے ہیں، ما ان زید قائما نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان تینوں حالت میں عمل باطل ہو گیا. بطلت عمل کما رأیت فی الامثلۃ، عمل باطل ہوگا جیسے تم نے مثالوں میں دیکھا. وَهَذَا اللُّغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَمَّا بَنُو تَمِيمَ فَلَا يَعْمِلُونَهُمَا أَصْلًا. بھائی ما ولا مشبہتان بلیس، اسم مرفوع خبر منصوب ہے. تو یہ جو بات ہے
یہ بنی تمیم کے بنو حجاز کے قبیلے کی طرف سے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ما ولا مشبہتان بلیس کے اسم مرفوع خبر منصوب ہوگا، لیکن بنو تمیم والے فلا یعملونہما اب اصلا، وہ اس پر عمل کرواتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ اگر مبتدا خبر پر ما ولا مشبہتان بلیس آ جائے تو اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، بلکہ مبتدا بھی اسم مرفوع تو خبر بھی مرفوع ہوگی۔ باقی اس کی دلیل کے لیے وہ دلیل کے ایک شاعر کا شعر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ جب کسی اپنی بات کا دلیل پیش کرتے ہیں اپنے لغت کا، تو پرانے شاعروں کا شعر پیش کرتے ہیں۔ وقال الشاعر عن لسان بنی تمیم، اور شاعر کہتا ہے بنو تمیم کے زبان پر، ومحفحف كالغصن قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحب حرام۔ اب شاعر اپنے شعر میں کیا بولتا ہے؟ ومحفحف، وا بمانا ربہ، تبھی تو محفحف پہ جر ہے۔ ومحفحف، محفحف بولتے ہیں پتلی کمر، وہ لڑکی یا عورت جس کی پتلی کمر ہو۔ کالغصن، غصن بولتے ہیں ٹہنی کو، یعنی پتلی کمر ایسی جیسے ٹہنی جیسی پتلی کمر، یعنی یہ خوبصورت کی نشانی ہے، یعنی عورت بہت خوبصورت لگتی ہے جب اس کی کمر پتلی ہوتی ہے۔ شاعر بولتا ہے قلت له انتصب، میں نے اسے کہا کہ تو اپنا تعارف کرا، تو کہاں کیا ہے، اپنا نسب بتا۔ فاجاب، اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام، ٹھیک ہے، عاشقوں کا قتل کرنا ہمارے اوپر حرام نہیں ہے، یعنی جائز ہے ہمارے پاس۔ ومحفحف كالغصن، پتلی کمر یا ٹہنی جیسی۔ قلت له، میں نے اسے بولا انتصب، تو تعارف کرا، تو کہاں کی ہے۔ فاجاب ما قتل المحب حرام، عاشقوں کا قتل ہمارے اوپر حرام نہیں ہے۔ اب وہ سے خوبصورت عورت سے تعارف پوچھتا ہے، اس عورت نے جواب دیا ما قتل المحب حرام، یعنی عاشقوں کا قتل کرنا ہمارے اوپر حرام نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس نے اسے دو جواب دیے، ایک یہ جواب دیا کہ اب تو مر گیا، یعنی اب تو تمہاری نیندیں حرام ہو گئی مجھے دیکھ کر، تو مر گیا، اور دوسرا حرام ان کو رفع کے ساتھ پڑھا، تو ما یہ ما مشبہت بلیس ہے، قتل مضاف، محب مضاف ہے، مضاف و مضاف سے مل کر یہ ہوا اسم ما کا، حرام خبر ہوئی، تو حرام ان کو بولتے ہیں بے رفع حرام، بے رفع حرام، حرام کو رفع پڑا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ تو عورت نے اشارتاً یہ جواب دیا کہ میں بنو تمیم کے قبیل ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی پتلی کمر یا ٹہنی جیسی۔ قلت له، میں نے اسے بولا انتصب، تو اپنا تعارف کرا، تو کہاں کی ہے۔ فاجاب، اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام، نہیں ہے قتل کرنا عاشقوں کا ہمارے اوپر حرام۔ اب حرام ان کو کیا، اس نے پر رفع پڑا، اگر یہ بنی حجاز کی ہوتی تو وہ کیا بولتی، ما قتل المحب حرامن بولتی، لیکن کیونکہ یہ بنو تمیم کی ہے اس لیے حرامن پڑا بے رفع رفع کے ساتھ۔ تو یہ شاعر کا قول دلیل دیتا ہے کہ ماں کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واللہ اعلم بالصواب۔